بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تورات کے حافظ اور بڑے عالم تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بالکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس کی ویرانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالی نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ جب 100 سال سونے کے بعد بیدار ہو کر دیکھا کہ بیت المقدس آباد ہو چکا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی اور اسے آخر تک لکھایا۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ فلسطین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد 50 سال تک لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے تقریباً 485 سال قبل مسیح عراق کے گاؤں سائر آباد میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک اس پر لگایا تو بازو اپنی جگہ پر جڑ کر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی میں کمی ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مومن کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم فأیما مؤمن سببتہ فجعل ذلک لہ قربتاً الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، اگر کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو تو قیامت کے دن اس کہنے کے بدلے میں اسے اپنا قرب نصیب فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، برکت والا نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں، داڑھ اور چمڑے کی موٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کی ایک داڑھ یا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے سفر کے برابر ہوگی۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ فائدہ اتباع لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان دہ اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ کو جلدی لے جاؤ، اگر مردہ نیک ہے تو اس کی خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ بد ہے تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔